میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اذان کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان کہنا مکروہ ہے۔ ایک وقت میں یعنی ایک نماز کے وقت میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اگر کہیں تو اعادہ کریں یعنی لوٹائیں، مگر مسافر اگر سواری پر اذان کہہ لے تو مکروہ نہیں۔ اور اقامت یعنی تکبیر مسافر بھی اتر کر کہے، اگر نہ اترا اور سواری ہی پر کہہ لی تو ہو جائے گی۔ یعنی مسافر کے لیے اقامت تکبیر اتر کر کے کہنا بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں اذان قبلہ رو کہیں یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کہیں، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اس کا اعادہ کیا جائے۔ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کر کے اذان دینا یہ مکروہ ہے اور اس کا اعادہ کیا جائے، اس کو لوٹایا جائے۔ مگر مسافر جب سواری پر اذان کہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں، گجراتی میں کہتے ہیں کائیں واندھو نہ تھی، ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں اذان کہنے کی حالت میں بلا عذر کھکارنا مکروہ ہے نا۔ بلا عذر کوئی کارن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، بغیر کارن کے بغیر وجہ کے کھکارنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے سنو یہ کھکارنا ہے تو یہ مکروہ ہے اگر کوئی کارن نہ ہو تو۔ اگر گلا پڑ گیا، گلا بیٹھ گیا یا آواز صاف کرنے کے لیے کھکارا تو حرج نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اثناء اذان میں یعنی اذان کے بیچ میں بات چیت کرنا منع ہے، اگر بات چیت کیا تو پھر سے اذان کہیں۔ پھر فرماتے ہیں کلمات اذان میں لحن حرام ہے۔ کلمات اذان، کلمات ورڈز پلیولر اور کلمہ ورڈ سنگولر، ہے نا۔ اذان کے کلمات اذان کے ورڈز میں لحن حرام ہے۔ لحن کس کو کہتے ہیں؟ تو لحن لب و لہجے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر لحن سے مراد یعنی یہاں لحن کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر لحن کا معنی یہ ہے کہ اس طریقے سے لب و لہجہ نکالنا کہ جس سے حرف گھٹ جائیں یا بڑھ جائیں، یہ حرام ہے۔ مثلا فار ایگزامپل اللہ یا اکبر کے حمزہ کو، ہے نا، کیونکہ اللہ میں اور اکبر میں دونوں میں الف کے اوپر زبر ہے اور الف پر جب زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ یا اکبر کے حمزہ کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ مد کے ساتھ اللہ یا اکبر پڑھنا، ہے نا، اللہ کو اللہ پڑھنا مد، یا اکبر پڑھنا۔ یوں ہی اکبر میں بے کے بعد الف بڑھانا، اکبار پڑھنا، ہے نا، یہ حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں یوں ہی کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لحن اور ناجائز ہیں۔ یعنی اسی طرح کلمات اذان کے ورڈز کو قواعد موسیقی پر گانا یعنی گانے کی طرز پر گانا، ہے نا، گانے کے قاعدوں پر گانا بھی لحن اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ گانے کی طرز پر گائیں گے تو ایسی صورت میں کوئی حرف بڑھ جائے گا یا کوئی حرف گھٹ جائے گا، تو یہ لحن ہے اور ناجائز ہے۔ پھر فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ اذان بلند جگہ کہیں جائے یعنی اونچی جگہ، اور پڑوس والوں کو خوب سنائی دے اور بلند آواز سے کہیں یعنی اونچی آواز سے کہیں۔ طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ اب تو چونکہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہیں تو اس لیے جس طریقے سے، ہے نا، لوگوں تک آواز بھی پہنچ جائے اور اچھے انداز میں بھی ہو، اس طرح اذان دینی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں اذان مئذنہ پر کہیں جائے یعنی مینارے پر کہیں جائے، یا خارج مسجد سے خارج کا حصہ، یعنی جس جگہ پر نماز نہیں ہو رہی وہ مسجد کا خارج حصہ ہے نا۔ اور مسجد میں اذان نہ کہیں، مسجد کے اندر اذان
نہ کہے۔ مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے، یعنی جہاں پورے جتنے بھی حصے میں نماز ہو رہی ہے اس میں اذان کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب حوالہ دیتے ہیں غایۃ البیان، فتح القدیر وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہر اذان کے لیے ہے، یعنی خارج مسجد ہونا اذان کا یہ ہر اذان کے لیے ہے۔ فقہ کی کسی کتاب میں کوئی اذان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، یعنی الگ نہیں ہے، کوئی اذان الگ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ والی اذان خارج مسجد دی جائے اور یہ والی اذان مسجد کے اندر دی جائے، ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ ساری اذانیں خارج مسجد ہی میں دی جائے۔ اذان ثانی جمعہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اذان ثانی سیکنڈ اذان، دوسری اذان ہے نا جمعہ کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان خطبہ کے لیے جو ہوتی ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے، اس کو بھی خارج مسجد دیا جائے ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں امام اتقانی اور امام ابن الحمام نے یہ مسئلہ خاص باب جمعہ میں لکھا ہے۔ ہاں اس میں ایک بات البتہ یہ زائد ہے کہ خطیب کے محاذی ہو، خطیب خطبہ پڑھنے والا، اور محاذی ہو یعنی اس کے سامنے ہو، ہے نا۔ یہ بات اس میں زائد کی جا رہی ہے کہ جو ہے خطبہ پڑھنے والے کے سامنے اذان دی جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ باقی مسجد کے اندر ممبر سے دو ہاتھ کے فاصلے پر، جیسا کہ ہندوستان میں اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے نا، اس کی کوئی سند کسی کتاب میں نہیں ہے، یعنی مسجد کے اندر دو ہاتھ کے فاصلے پر اذان دی جائے، تو چونکہ مسجد کے اندر اذان دینے کی کوئی سند کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ حدیث اور فقہ دونوں کے خلاف ہیں، یعنی حدیث کے بھی خلاف ہے اور فقہ کے بھی خلاف، خلاف کا معنی اپوزٹ ہے نا۔ بس میں اپنا بیان یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز کل آگے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔